تشریف ہے کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، باکمال لوگ لاجواب پرواز پاکستان کے معروف شاعر فیض احمد فیض نے یہ جملہ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کے لیے لکھا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا بھر سے نہ صرف مسافر اس فضائی سروس کے ذریعے سفر کرنے کو فخر سمجھتے تھے، بلکہ بہت سی خلیجی ریاستوں کی فضائی کمپنیوں کے عملے کی تربیت سازی بھی اسی قومی ادارے کے سپرد تھی۔ مگر پھر وقت کی اڑان تیز اور PIA کی سست ہو گئی اور معیار بھی گرتا چلا گیا۔ اگرچہ اس کے بہت سی سیاسی اور معاشی وجوہات رہی، مگر ان پر بات کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جملہ تبدیل ہوا اور باکمال لوگ لاجواب سروس قومی ایئر لائن کی گرتی سروس پر طنز بن کر رہ گیا، اور اس طنز نے بہت سے مواقع پر حقیقت کی شکل بھی اختیار کی۔ ایسا ہی کچھ رواں ہفتے جمعرات کو بھی ہوا، جب زبوں حالی اور اربوں روپے خسارے کے نیچے دبی ہوئی اس ایئر لائن کی نجکاری کے لیے بولی لگائی گئی۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے تحت پاکستان کو اپنے خسارے میں چلنے والی چند قومی اداروں کی نجکاری کرنا ہے، اور اس سلسلے میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کے سلسلے میں جمعرات کو اسلام آباد میں بولی لگائی گئی۔ پاکستان کے نجکاری کمیشن کی جانب سے بولی سے قبل اس کی کم از کم قیمت 85 ارب روپے رکھی گئی تھی، تاہم پاکستانی قومی ایئر لائن PIA کی نجکاری کے سلسلے میں ایک نجی کمپنی کی طرف سے اسے محض 10 ارب روپے میں خریدنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ تاہم اس کمپنی کی جانب سے اس بولی کا جائزہ آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان کی وفاقی کابینہ لے گی، یعنی یہ فیصلہ ابھی بھی ہونا باقی ہے کہ آیا اس بولی کو منظور کیا جائے یا مسترد، کیونکہ اس کے علاوہ یا اس سے بڑی کوئی اور بولی سامنے نہیں آئی۔ رواں ہفتے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے 60% حصص کی فروخت کے لیے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی بلیو ورلڈ سٹی نے 85 ارب روپے کی کم از کم قیمت کے مقابلے میں صرف 10 ارب روپے کی بولی جمع کرائی، جو ریفرنس پرائس کا تقریباً 12% حصہ بنتا ہے۔ PIA گزشتہ کئی برسوں سے خسارے کا شکار ہے، اور اس کا شمار حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ان ادواروں میں ہوتا ہے جو قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ادوار میں انتظامی تبدیلیوں کے ذریعے بہتری لانے کی تمام تر کوششوں کے بعد PIA کی نجکاری کئی کوششوں کے بعد بھی ناکام رہی۔ اب PIA کی فروخت کے لیے بولی تو جمع کر دی گئی ہے، تاہم آفر کی جانے والی رقم انتہائی کم ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ غالباً پاکستان کی وفاقی کابینہ نجکاری کمیشن کے بورڈ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے اسے مسترد کر دے گی۔ لیکن مسلسل ناکامیوں اور برے ادوار کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 85 ارب بولی کی ریفرنس پرائس کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ نجکاری کمیشن کے ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ نجکاری کمیشن کی مالیاتی امور کے ماہر تمام تر حساب کتاب لگا کر نجکاری کمیشن کے بورڈ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر نجکاری کمیشن کا بورڈ اسے کابینہ میں پیش کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 85 ارب روپے کے ریفرنس پرائس بھی اسی عمل کے تحت طے کی گئی ہے۔ اس بارے میں PIA کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ قومی ایئر لائنز کے پاس اس وقت 33 طیارے ہیں، جن میں 17A320، 12 بوئنگ 777 اور 4 ATR شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی مقرر کردہ بولی کی قیمت PIA کی مجموعی بک ویلیو یعنی کتابی قیمت پر مبنی ہے، جبکہ اثاثوں کی اصل قیمت کتابی قیمت سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بک ویلیو کا حساب سالانہ کمی کے بعد لگایا جاتا ہے، اور بعض اوقات مارکیٹ میں قیمت کے اضافے کی وجہ سے اصل قیمت کتابی قیمت سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت PIA کی مجموعی اثاثوں کی بک ویلیو یعنی کتابی قیمت تقریباً 165 ارب روپے اور 60% شیئرز کی مالیت تقریباً 91 ارب روپے بنتی ہے۔ حکومت نے خریداروں کو راغب کرنے کے لیے کم از کم 85 ارب روپے مقرر کی ہیں۔ اسی ضمن میں پاکستان کے وفاقی وزیر نجکاری علیم خان، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا دارڑ، وفاقی نجکاری کمیشن کے سیکرٹری عثمان اختر باجوہ اس تمام تر صورتحال میں بالکل خاموش ہیں، حالانکہ یہ ان کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ PIA نجکاری میں رکاوٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، مئی 2024 کے دوران وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان نے کہا تھا کہ 830 ارب روپے خسارے والے ادارے PIA کی نجکاری ملک و قوم کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ PIA کے تمام واجبات ادا کر کے اسے بغیر بوجھ کے
प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो सूदमंद साबित होगा, क्योंकि तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस का मजमूई हुजम अगर मिला भी लिया जाए तो PIA के मुकाबले में कम है। वफाकी वजीर नजकारी अलीम खान ने यह भी कहा था कि PIA की सऊदी अरब के लिए हज और उम्रे की परवाजें इंतहाई मुनाफा बख्श रूट हैं। इसी तरह यूरोप, अमेरिका और कनाडा के साथ साथ मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक के लिए PIA की बिलावास्ता फ्लाइट्स मुसाफिरों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। इस हवाले से हुकूमती शर्त पर बात करते हुए साबिक गवर्नर सिंध और साबिक वजीर नजकारी मोहम्मद जुबैर ने कहा कि किसी भी इदारे के नजकारी मामले में सबसे बड़ा मसला मुलाजमीन का सामने आता है। PIA के मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 7,000 है। मिसाल के तौर पर खरीदने वाली कंपनी ये कहे कि इससे 7,000 नहीं बल्कि 4,000 मुलाजमीन को रखना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो उन 4,000 का इंतखाब कैसे करेंगे। और अगर आप ये शर्त रखते हैं कि आपने 7 के 7,000 रखने हैं तो कौन सारे मुलाजमीन को रखेगा, और अगर फारिग करेगा तो उन मुलाजमीन का क्या बनेगा। उनका मजीद कहना था कि इसके अलावा टैक्स की मद में वाजिबात का भी मसला था। इस हवाले से मुख्तलिफ पार्टीज हुकूमत से यकीन दहानी चाहती थी। अगर मुस्तकबिल में कोई टैक्स वाजिबात सामने आएंगे तो वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन दूसरी जानब सवाल ये भी पैदा होता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 10 अरब रुपए की पेशकश क्यों की। नाजरीन, जहाँ दीगर बोली दहिंदगान हुकूमती मुआहदे और शराइत व ज़वाबित के पेश नज़र बोली लगाने के अमल से बाहर रहे, वहीं ये सवाल मौजूद है कि जिस फ़ज़ाई कंपनी की मजबूरी बुक वैल्यू जिसके मुतालिक 165 अरब रुपए के दावे किए जा रहे हैं, इसकी बोली सिर्फ 10 अरब रुपए क्यों लगाई गई। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब PIA के लिए बोली जमा करवाने वाले रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ब्लू सिटी से राब्ता किया गया तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नज़ीर के मुताबिक उनकी कंपनी ने इस सिलसिले में आयरलैंड की एक कंसल्टिंग कंपनी साइरस एविएशन की खिदमात हासिल की हैं। उनका मजीद कहना था कि PIA के 60% शेयर्स खरीदने की बोली में 10 अरब रुपए इसलिए लगाए गए क्योंकि कंसल्टिंग कंपनी ने हमें कहा कि इसकी बोली सिर्फ $1 लगनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी पर 203 अरब रुपए का कर्जा है और इससे पहले इस पर 800 अरब का कर्जा था, जिसके बाद हुकूमत ने एक होल्ड कंपनी बनाकर 600 अरब कर्जा वहां मुंतकिल कर दिया। साद नज़ीर ने वाज़े किया कि एक ऐसी कंपनी जिसके असासे PIA और नजकारी कमीशन के मुताबिक 150 अरब रुपए के हैं, तो हमने जब इसका जायजा लिया तो हमें पता चला कि हकीकत में इन असासों की कीमत सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 अरब रुपए बनती है। वो कहते हैं कि ये PIA के खाम ख्याली है कि उनके पास फिजाई रूट्स हैं, यूरोपीय ममालिक के महंगे रूट्स हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो रूट्स बंद हो चुके हैं और इनकी बहाली का कोई इम्कान भी मुस्तकबिल में नजर नहीं आता। उनका कहना है कि जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी इसे PIA में बड़ी सरमायाकारी करना होगी। इनके 20 जहाज इस वक्त वर्किंग हालत में होने चाहिए थे, लेकिन इनके सब तैयारे मार्च 2025 में ग्राउंड में होने वाले हैं। उनको भी बहाल करने की जरूरत है और बड़ी सरमायाकारी भी उनके लिए जरूरी है। वो कहते हैं जिस चीज की मालियत $1 है उसकी 10 अरब बोली इसलिए हमने लगाई कि सिर्फ अपनी इज्जत बचाई जाए। यहाँ फैसले हकीकत पर कम बल्कि अवामी तासुर पर ज्यादा किए जाते हैं, तो इस तासुर को अपने और उनके लिए इज्जत अफजा बनाने के लिए हमने माकूल रकम ऑफर की, वरना हकीकत में इसकी कीमत 278 रुपए यानी $1 ही है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ से मुतालिक वजाहत करते हुए मजीद कहा कि और इस बात की दलील ये है कि मिफ्ताह इस्माइल ने पार्लियामेंट में ये बात की थी कि कोई $1 में भी PIA को खरीदेगा नहीं, और अगर कोई इसे $1 में भी खरीद ले तो हमें हाथ जोड़कर उन्हें PIA सौंप देनी चाहिए। साबिक वजीर नजकारी मोहम्मद जुबैर इस बारे में अपनी राय देते हुए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इतनी कम बोली इसलिए लगाई क्योंकि उनके अलावा कोई और खरीदार सामने ही नहीं आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर PIA इतनी ही खराब है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑनर इसे खरीदना क्यों चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह ने बताया कि वो पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर इंसान कारोबार की ऐनक से ही दुनिया को नहीं देखता। हम पाकिस्तान की माशरती बहाली के लिए मैदान में आए हैं। हम हर शोबे में पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दुबई की मिसाल देते हुए अपने अज़ाइम के बारे में मजीद बात करते हुए कहा कि दूसरी वजह यह है कि हम एक सियाहती शहर बना रहे हैं। आप दुबई पर बनी दस्तावेजी फिल्म देखें तो उनमें बताया जाता है कि दुबई का बिजनेस मॉडल एविएशन, सी रिपोर्ट्स, सियाहत
اور ریل اسٹیٹ کے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ سعد نذیر نے کہا کہ سی ریپورٹس تو پاکستان کے پاس ہے، لیکن اس کی ایئر لائنز اور ایئرپورٹس خستہ حالی کا شکار ہیں، جبکہ سیاحت اور ریل اسٹیٹ کو ایسے نہیں دیکھا جاتا جیسے خلیجی ممالک نے اس کا استعمال کر کے اپنے ملکوں کو معاشی ہب بنایا۔ ہم پاکستان کے لیے سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے پی آئی اے کا نام تو بہت پرانا بدنام ہو چکا ہے، لیکن یہ دنیا میں آج بھی ایک برانڈ کی صورت میں جانا جاتا ہے۔ ایک ریل اسٹیٹ کمپنی کو بولی کے لیے کیوں اہل قرار دیا گیا؟ کیا ایک ریل اسٹیٹ کمپنی بنا تجربے کے کوئی ایئر لائن چلا سکتی ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ماضی میں پی آئی اے کے شعبے مارکیٹنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سربراہ ارشاد غنی نے بتایا کہ پی آئی اے کے لیے بولی لگا کر کوئی صرف نام کے علاوہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کا نام تو بدنام ہے، لیکن پھر بھی یہ برانڈ ہے، جبکہ پی آئی اے کے ترجمان اور تعلقات عامہ کے جنرل مینیجر عبداللہ حفیظ کہتے ہیں کہ بلیو ورسٹی نے پی آئی اے کی بولی بہت کم لگائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے پاس اس وقت 33 طیارے موجود ہیں، جبکہ اس کے مشرق وسطی سمیت چین، ترکی، ملیشیا، کینیڈا کی روٹس ہیں۔ لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت نے اس 10 ارب کی بولی کو ٹھکرا دیا، حکومت کی مانگی ہوئی قیمت 85 ارب تو دور کی بات، اگر کوئی 10 ارب بھی دینے کو تیار نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال ابھی باقی ہے اور اس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈوبتے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔